بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھانسی کے مناظرے کی اپڈیٹ اور اس کا نچوڑ کیا ہے، کیسی کیسی باتیں سامنے آئیں۔ اب آپ دیکھیے، فتاوی ہے تنویر الحجہ لمن یجوز بالتواء الحجہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، کس کا لکھا ہوا ہے؟ فاضل جلیل، یہ بریلی سے شائع ہوا ہے، مفتی اعظم ہند۔ اب الیاس قاضی اس فتوے کو اگر منوائے گا تو کون مانے گا؟ یہ فتویٰ کس طرح کا بھی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں گے۔ الیاس قاضی جو ہے ان کو مانتے ہیں بہت، اور ایسے فتووں کو اگر منوائیں گے الیاس قاضی دعوت اسلامی والے تو ہم کیسے مانیں گے؟ دیکھیے آپ، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں اس فتوے کا کیا معاملہ ہے، تاکہ حقیقت جبھی تو آئی۔ یہ دیکھیے صفحہ 23 ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش، گرامی برادران، یہ تو آفتاب نصف النہار کی طرح ہر ذی عقل پر روشن ہے۔ وہ آشکارا ہو لیا کہ ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں، یہ اولاً لازم نہیں، تاخیر روا ہے، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے، اپنے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہ مالہ کے اخراج کی ہر ممکن صحیح کرنا اس کا فرض ہے، اور یہ بھی ہر ذی عقل پر واضح ہے کہ اگر حجاج نہ جائیں، یعنی حج کرنے حاجی نہ جائیں، تو اسے تارے نظر آ جائیں، یعنی عرب کی حکومت بھوکے مر جائیں۔ مطلب یہی تارے نظر آ جائیں کہ عرب والے بھوکے مر جائیں، نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں۔ وہاں کے لوگ تو پوری دنیا میں مدد کر رہے ہیں، اور دنیا کے لوگ جا کے وہاں پر پیسہ کماتے ہیں۔ نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں، کوئی حج کے اوپر تھوڑی وہ گزر بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رزق ہم دیں گے۔ نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں، آپ کے ہاتھ میں اور کیا ہے، بس یہی ایک تدبیر ہے جو انشاءاللہ کارگر ہوگی۔ اب آپ ہی پر فیصلہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی حج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ الیاس قادری ہے، اس فتوے کو مانے گا اور منوائے گا، اور یہ کہے گا کہ ہم مسلک اعلیٰ سے بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب بتائیے اس فتوے کو کون مانے گا مسلمان؟ یہ لکھ دیا نا، میں نے آپ کو سب پڑھ کے بتا دیا۔ صفحہ نمبر 24 ہے۔ مسلمانوں، تم میں کہ وہ جن پر حج نجدی بھی فرض نہیں بتا سکتے، مثلا وہ عورتیں جو اتنی ثروت و استطاعت تو رکھتی ہیں جتنی وجوب حج کے لیے درکار، یہ پورا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ پڑھ لیں اچھی طرح سے۔ یہ سب لکھا ہے، یہ لکھا ہے اگر تم اب بھی نہیں مانو گے، دیکھو یہ لکھا ہے، خادم خدام مصطفیٰ رضا نے تم تک پہنچا دیا، پھر بھی تم نہ مانے، اور تم نے ہمارے اور ہمارے حبیب، تم نے ہمارے، اب ہمارے یہ بات لکھنا تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دشمن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے ہمارے اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنے مال لٹوا کر مدد پہنچائی، یعنی اگر حج کیا تو مصطفیٰ رضا نے تم تک پہنچا دیا، پھر بھی تم نہ مانے، تم نے ہمارے، یعنی اپنا دشمن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، سنیوں کا ہو جاتا ہے، دیوبندی کا ہو جاتا ہے، اہل حدیث کا۔ تم نے ہمارے اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنے مال لٹوا کر مدد پہنچائی، یعنی اگر حج کرنے گئے تو مال لٹوا کر مدد پہنچائی۔ اب یہ پورا پڑھ لو آپ، یہ سب لکھا ہوا ہے، یہ مہر ہے، دیکھو مہر ہے، اس فتوے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میں نے اس فتوے کا فتاوی رضویہ میں آپ دیکھ لیں گے، مفتی اعظم ہند کا جو حوالہ دیا ہے کتب کا، اس میں اس کتاب کا نام بھی ہے تنویر الحجہ لمن یجوز بالتواء الحجہ۔ فتاوی رضویہ تو اعلیٰ حضرت کا ہے، لیکن اس میں مفتی اعظم ہند کا بھی حوالہ ہے، اور یہ اس فتوے کو آپ معلوم کر لیں گے، کوئی بتا لے گا، تنویر الحجہ لمن یجوز بالتواء الحجہ۔ یہ ہے جھانسی معاملے کی اپڈیٹ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ اعلیٰ حضرت کہنے پر جالون میں جھگڑا ہوا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہہ دیا تھا علی حسین اشرفی میاں کچھوچری کو، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نامی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ایک برادر خصوصی تحریک کے اس محفل میں تھے، بولے اعلیٰ حضرت تو بریلی والے ہیں، یہ دوسرے اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گئے؟ فقیر نے نرم لہجے میں ان کو بتایا کہ کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں مانے۔ یہ صفحہ 116 ہے، کتاب کا نام ہے اہل سنت میں اختلاف و تفریق کا علمناک باب، مفتی فقیر محمود احمد رفاقتی، یہ امین شریعت کے لڑکے ہیں، چھپی ہے درگاہ شریف حضرت امین شریعت مظفر نگر، اسلام آباد مظفر نگر۔ اعلیٰ حضرت کہنے پر جھگڑا ہو گیا، یعنی جلسہ کرایا گیا، باقاعدہ جلسہ کرایا، یہ لکھا ہوا ہے۔ مفتی شریف الحق صاحب آئے، مفتی شریف الحق صاحب نے رد کیا، نظامی صاحب نے بھی رد کیا، دونوں نے اس سے فقیر پر رد کروایا،
نظامی صاحب نے کم کیا لیکن شریف الحق صاحب نے خوب رد کیا. یہ لکھا حضرت مفتی صاحب قبلہ نے رد شدید فرمایا. اعلیٰ حضرت کیوں کہا کچھوٹا والوں کو. اب یہ دیکھیے آپ. اور دوسرے اگر حضور کوئی کہتا ہے، آج کے بچوں کو لوگ حضور کہہ رہے ہیں، تو کوئی جلسہ نہیں ہو رہا کہ حضور صرف اللہ کے رسول کو ہی کہا جائے، کسی کو نہ کہا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت کہنے پر جلسہ بھی ہوا. یہ دیکھیے یہ فاضل بہار دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حضرت ملک العلماء فاضل بہار پٹنہ کے مشہور جامعہ شمس الہدا میں شیخ الحدیث ایسی جامعہ میں رشید گنگوئی کے شاگرد مرید خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی مولوی سہول عثمانی پرنسپل تھے. جامعہ کی مسجد میں وہی امامت کرتے تھے. ظہر کی نماز حضرت ملک العلماء اسی کی اقتداء میں ادا کرتے تھے. ختم جماعت کے فوراً بعد نماز کا اعادہ کرتے تھے. دیوبندی لوگوں میں سے کوئی ان سے نہیں پوچھتا، لیکن سنی لوگوں نے پوچھا. اہل سنت سے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ملک العلماء نے فرماتے نماز جماعت سے واجب ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے ممانعت و عدم جواز کا فتویٰ دیا. میں جماعت میں بھی شرکت کر لیتا ہوں اور اعادہ کر کے اعلیٰ کے فتوے پر بھی عمل کر لیتا ہوں. یعنی جماعت سے نماز پڑھتے تھے. ان کا اقرار موجود ہے، صفحہ 125 ہے. اب آپ بتائیے، یہ کہتے ہیں کہ مولوی افضال صاحب برکاتی کے جتنے وہ ہیں مسلیان وہ بھی تجدید ایمان کریں، نکاح کریں، تو ان سے کون کروائے گا؟ یہ دیکھیے یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے، سب معاف کیے. یہ صفحہ 114 ہے، تفسیر علم شاہ ہے. اس آیت کی تشریح میں لیغفر لک اللہ. یہ دیکھیے انا فتح لک فتحا مبینا، صفحہ 115 ہے. صفحہ 116 ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ، تیرے اگلے اور پچھلے گناہ پورا کرے، تجھ پر اپنا احسان چلاوے، تجھ کو سیدھی راہ. فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت مفتی شریف الحق صاحب نے لکھا ہے اسی ملفوظ کے بارے میں کہ اس میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں. انشاءاللہ اگلے اس میں بتا دیا جائے گا آپ کو. اگلے بارے میں انتظار کریں.